غیبت کیا ہے؟ بہتان کیا ہے؟ غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے؟ غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہے؟ غیبت کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ ان سب کو جاننے کے لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو، جہاں بھی آپ ہوں ضرور درود شریف پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب درود شریف پڑھنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ موجود ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ۔ مزید سنیے غیبت کی تعریف بہار شریعت میں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ غیبت کی تعریف از ابن جوزی۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا، صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے سب غیبت میں داخل ہے۔ استغفر اللہ۔ غیبت کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، علماء کرام رحم اللہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں، آئیے اب کچھ مثالیں سنتے ہیں جسمانیت میں۔
اندھا، کسی کو اندھا کہنا، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثالیں: فاسق، چور، خائن، یعنی وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، وہ چور ہے، وہ فاسق ہے، اس طرح کہنا۔ ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مقام غور ہے کہ غیبت کتنی تباہ کن ہے۔ آئیے اس کے متعلق مزید سنتے ہیں۔ غیبت کی عادت سے سچی توبہ کیجیے، زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے۔ توبہ پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جمادی الاخرہ 1429 ہجری بمطابق جون 2008 میں ہمارا مدنی قافلہ اکاڑا یعنی پنجاب پاکستان پہنچا۔ وہاں پر ایک باریش یعنی داڑھی والے عمر سیدہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے سر پر سبز امامہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں یعنی وہ اپنے علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا۔ میں شراب کا ایسا رسیا تھا کہ جب کہیں جاتا تو شراب کے کرستر میری گاڑی میں دھرے ہوتے۔ میں اپنے ساتھ گن مین رکھتا اور خود بھی مسلح رہتا تھا۔ میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے کہ میرے قریب سے گزرنا پسند نہ کرتے تھے۔ میں نے مدنی لائن کیسے اختیار کی؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا کرتے، مگر میں غفلت کی گہری وادیوں میں گم تھا، اس لیے ان کی دعوت توجہ سے سننے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتا، میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو۔ ان کو کبھی ڈانٹتا تو کبھی جھاڑتا، مگر وہ موقع پا کر پھر انفرادی کوشش کے لیے آ جایا کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات یہ بھی غور طلب ہے کہ جب ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دے تو ہم اس کو سنیں، اس کی بات کو توجہ سنیں اور اس پہ کوشش کریں کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو جھڑکنے، اس کو ڈانٹنے اور اس کو دھتکارنے سے بچیں۔ یوں ایک طویل عرصہ وہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے اور میں سنی انسنی کرتا رہا۔ ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بیچارے اتنے عرصے سے مجھ پر کوششیں کر رہے ہیں، کیوں نہ آج ان کی بات توجہ سے سن لی جائے، دیکھوں تو صحیح آخر یہ کہتے کیا ہیں۔ اب کی بار اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے آئے تو میں نے بڑی توجہ سے ان کی دعوت سنی۔ اللہ عز و جل کی شان کے ان کی دعوت میرے دل میں اتر گئی، سبحان اللہ، اور لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہتے ہوئے ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل دیا۔ غالباً ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں پہلی بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے میرے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا۔ میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے سلسلے میں مرید بن گیا۔ مرید تو کیا ہوا، میرے انداز بدلتے چلے گئے۔ میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی، شراب پینا چھوڑ دی، نمازی بن گیا اور چہرہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر امامہ شریف سے سرسبز ہو گیا۔ لوگ میری اس تبدیلی پر حیران تھے۔ بعضوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر بگڑا ہوا انسان بھلا کیسے سدھر سکتا ہے۔ ایک روز عجیب چٹکلا ہوا کہ دو اخباری نمائندے میرے قریب سے گزرے تو ایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا، یہ وہی شخص ہے۔ میرا تبدیل شدہ حلیہ دیکھ کر دوسرے کو یقین نہ آیا اور اس نے مجھ سے باقاعدہ تصدیق کی کہ کیا آپ واقعی وہی ہیں۔ میرے ہاں کرنے پر وہ دم بخود رہ گیا اور کہنے لگا
کہ اپنی تبدیلی کا راز بتائیے، ہم اخبار میں آپ کی خبر چھاپیں گے، مگر میں نے منع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ مجھ جیسا رسوائے زمانہ انسان بھی صلاۃ و سنت کی راہ پر چلنے لگا اور معاشرے کا ایک باعزت فرد بن گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اخلاص و استقامت کے ساتھ کی گئی انفرادی کوشش کی کیسی برکتیں نصیب ہوئیں اور بربادی آخرت کے راستے پر چلنے والے اسلامی بھائی کو جنت میں لے جانے والے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق مل گئی۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ گھبرائے اور شرمائے بغیر ہر طرح کے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کیا کریں۔ کیا عجب کہ آپ کے چند کلمات کسی کی دنیا و آخرت سنورنے کا سبب اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں۔ نیکی کی دعوت کے ثواب کی تو کیا ہی بات ہے، بڑی غور طلب۔ اب یہ جو میں حقائق روایت بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو بڑی غور طلب سنیں اور یہ سوچیں اور سمجھیں کہ نیکی کی دعوت دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر کلمے کے بدلے میں ایک سال کی نیکی کا ثواب اگر ملے تو سودا برا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اچھا ہے، بلکہ اچھوں سے بھی اچھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں، ہمارے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں، ہم ان کو نماز کے لیے بلائیں۔ جب کوئی برائی دیکھیں اگر ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو پھر زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو دل سے برا جانیں۔ جب ہم دل سے برا جانیں گے نا تو انشاءاللہ کم سے کم ہم تو اس سے بچ سکیں گے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی دعوت دینے میں شرمائیں نہ۔ اتنا اجر ہو سکتا ہے ہم جو نماز پڑھیں وہ قبول نہ ہو، لیکن جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دوں سب کو نیکی کی دعوت آقا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا عز و جل کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خاص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو سنو، سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ
چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعی بعد قیامت ہوگا، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخن کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا، تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی، تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی؟ غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ انہیں کہا جاتا، کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ عرض کی، آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یعنی غیبت کرنے والے سے کہا جائے گا، اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، غیبتوں اور گناہوں بری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ عز و جل کی یادوں میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آج ہمارا دل نہیں نہ لگتا نمازوں میں، ہم دل لگنا دور کی بات ہے، ہم نماز طرف جاتے ہی نہیں ہیں، نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، نیک بات سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، تو ہمیں غیبتوں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ،
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ استغفر اللہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، غیبت عبادت کے حق میں بڑی تباہ کار ہے۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، روزہ صفر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ نمبر 2، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو۔ روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ غیبت سے روزہ وغیرہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 984 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ صفحہ 996 پر فرماتے ہیں جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ یعنی بے حیائی کی بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، جہنم کا خوفناک عذاب غیبت و معصیت سے کنارہ کشی نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ سخت 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 مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی اور اس کی وجہ سے دہشت کھانی چاہیے، کاش نصیب ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک حکایت پڑھیے اور تڑپیے۔ ایک مرتبہ عابدین یعنی نیک بندوں کا ایک قافلہ جس میں حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، سفر پر چلا۔ کثرت عبادت کے سبب ان عابدین کی آنکھیں اندر کی طرف ہو گئی تھیں، پاؤں سوج گئے تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کہ خربوزے کے چھلکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں۔ راہ میں ایک عابد بے ہوش ہو گئے، اور باوجود یہ کہ وہ دن سخت سردی کے تھے، ان کے سر سے بسبب دہشت پسینہ ٹپکنے لگا۔ ہوش آنے کے بعد لوگوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا۔ اس خیال سے میرے دل میں حساب آخرت کی دہشت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور کرے زبان نہ عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ تلے نہ حشر میں اتار کے عمل مولا، تلے نہ حشر میں سگے اتار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر، رسول صابر و شاکر، محبوب رب قادر
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا حلال کرو۔ اس نے عرض کی کس وجہ سے حلال کروں؟ میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ تو ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے۔ استغفر اللہ۔ میٹھے اسلام بھی ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے اور اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے اب آخر میں غیبت بہت بڑا گناہ ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی غیبت کی 16 مثالیں۔ یہ بڑی غور سے سننے والی چیز ہے یہ کہ جو ہم اگر بیٹھک کے اندر بیٹھے ہیں، کہیں کسی جگہ 4-5 دوست مل کے بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک یا دو چلے جاتے ہیں تو بعد والے جو ہے نا ان کے متعلق کیسے کیسے غیبتیں کرتے ہیں اور گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ آئیے سنیں۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا یار وہ گیا جان چھوٹی، یہ غیبت ہے ایسا کہنا۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے نا اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے یہ بیٹھ کہتے ہیں یار وہ گیا جان چھوٹی، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ غیبت کی۔ اس نے بور کر دیا تھا، اب اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے یار بور کر دیا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ خواہ مخواہ بحث کر رہا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ اپنی چلائے جا رہا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ کسی کی نہیں سنتا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ ڈیڑھ ہوشیار ہے، یعنی ہم کہتے ہیں وہ یار بڑا چلاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ چکنی کرتا ہے، بات بات پر ہا ہا کر کے ہنستا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ سیدھے منہ بات کہاں کر رہا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ ذرا وائڑا یعنی لچا ٹیڑھا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ ہاں بھائی ایسوں سے اللہ بچائے، یہ بھی غیبت ہے۔ یہاں پارسا نہ بنے، آپ نے اس کی غیبت کی ہے، آپ نے اس کی غیبت کی ہے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ بے شک سچ بتا رہے ہوں، وہ پیٹ کا بے شک ہلکا ہو، لیکن سچ جو آپ بتا رہے ہیں اس کے متعلق یہ غیبت ہے۔ اگر جھوٹ ہوتا تو یہ بہتان ہوتا۔ آئیے مزید سنیے۔ بی بی سی ہے، ڈھول ہے، یعنی کسی کو کہہ دینا کہ یار اس کو کوئی بات بتائیں گے تو یہ آگے اس کا ڈھول بجا دے گا، یہ بی بی سی ہے، خبر کو پھیلا دے گا۔ تو اس طرح سے الفاظ کہنا کہ بی بی سی ہے، ڈھول ہے، یہ غیبت ہے۔ تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا، اس کا اب خوب ڈنکا بجائے گا، ایسے یہ الفاظ بھی کہنا غیبت ہے۔ ہاں یار آئندہ یہ آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، وغیرہ وغیرہ۔ میٹھے اسلام میں جو جتنی باتیں ابھی بیان کی گئی یہ سب غیبت کی مثالیں تھیں۔ تو اگر ہم ایسی کوئی باتیں کی ہیں کسی دوست احباب کے متعلق تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کریں، ہو سکے بلکہ یقیناً ضرور ہے کہ اس کے پاس جا کے اس سے معافی تلافی کریں، کیونکہ اگر دنیا میں اس نے معاف کر دیا تو آخرت میں معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں اس نے معاف نہ کیا تو آخرت میں معافی ملنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی، بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی، ہو بیزار دل تہمتوں چغلیوں سے، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو مجھے آج سن رہے ہو، ہم نے پورا بیان سنا غیبت کے حوالے سے۔ یہ غیبت کی تباہ کاریاں کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبت کی تباہ کاریاں کا پارٹ 2 آپ سنیں، اس کے متعلق مزید آپ کے علم دین میں آپ میں اضافہ ہو، علم میں آپ میں، اور آپ اس غیبت کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں، تو میرا جو یہ یوٹیوب چینل ہے حسن اسلامک پیشن، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نئے ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے گا، خود بھی غیبت سے بچیں اور دوسروں کو غیبت سے بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں غیبت کرنے، سننے، سنانے، کرانے، ان سب چیزوں سے بچائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔